أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 تک، کہ جس میں موضوع یہ تھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے وضاحت دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نامعقول سوال کیے گئے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگ ایسے عبث اور نامعقول سوالات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے ایمان کو کفر سے بدل دو، میرے رسول سے ایسے سوال مت کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ تو عزیزان محترم، آج ہم اپنے آج کے بیان کی طرف بڑھیں گے، اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ اس آیت میں قرآن یہودیوں کے ایک دعوے کو پیش کر رہا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم یہودی اور عیسائی ہی جنت میں داخل ہوں گے اور ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت ہمارے لیے مخصوص ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے دعوے کے جواب میں ان سے یہ کہا کہ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، کہ یہ ان کے خیالات باطل ہیں، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ اور اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اے محمد، آپ ان سے کہیے کہ اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اللہ رب العالمین نے ان سے دلیل طلب کی، کیونکہ کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی دعویٰ ہو، اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلک ہو، اگر وہ خود کو جنتی کہتا ہے تو قرآن اس سے دلیل طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے دلیل طلب کرتا ہے کہ تیرے اس دعوے کے پیچھے کیا دلیل ہے۔ عزیزان محترم، خود کو خود جنتی کہنا در حقیقت ایک جھوٹی آرزو ہے۔ جنتی فقط وہی ہے جسے اللہ جنتی کہے، اور جو کرائیٹیریا اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جو میزان اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس میزان کے اوپر جو بھی ہے در حقیقت وہ جنتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیونکہ یہودیوں کے اس دعوے کو ٹھکرایا ہے، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ تھا، اس کو خیالات باطل اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے، ایک جھوٹی آرزو کہا ہے، ان سے دلیل طلب کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں یہ واضح فرمایا ہے ہاں کہ وہ کون سا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے جنت ہوگی، وہ کون سا شخص ہو سکتا ہے کہ جسے روز محشر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ عزیزان محترم، اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 112۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے، یعنی ایمان لے آئے، اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کسی طرح کا نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 112۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے دلیل طلب کی کہ تمہاری بنا کیا ہے، تمہاری دلیل کیا ہے، کہ کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ تم جنتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب اللہ رب العالمین وہ کرائیٹیریا، وہ میزان بتا رہا ہے کہ روز محشر کون ہو سکتا ہے کہ جسے نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ کسی رنج میں مبتلا ہوگا۔ تو وہ شخص ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے آگے تسلیم ہو جائے، جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے۔ وجہہ للہ یعنی پورا کا پورا اللہ کے آگے تسلیم ہو جائے۔ یعنی اس تسلیم سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے لیے جنت قرار دی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو روز محشر
نہ کبھی غمناک ہوں گے اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں پر تسلیم ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جہاں تک یہود و نصارہ کی بات تھی، یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے، وہ اللہ کی باتوں کو تسلیم نہ کر سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مومنین سے بھی خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، کیونکہ جو اللہ کے آگے تسلیم ہے جنت اس کا مقدر بنے گی، وہ کسی خوف میں نہیں ہوگا، کسی رنج میں نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین جہاں یہود و نصارہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹے دعوے مت کرو، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، تو وہاں اللہ رب العالمین مومنین سے بھی کہہ رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو جب مرو تو مسلمان مرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آ رہی ہو اس وقت تم مسلمان ہونے چاہیے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر برہان کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا، مومن کا درجہ مسلمان سے بڑھ کر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ کیوں کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور جب مرو تو مسلمان مرنا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب مرو تو تم مومن مرو، یعنی ایمان پر مرو۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین در حقیقت یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جب مرو تو مسلمان مرو، وہ مسلمان جو فقط زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ یہاں مسلمان سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں موت آ رہی ہو تو تم اللہ کے آگے تسلیم ہو، اللہ کی باتوں کو تم تسلیم کرتے ہوئے مرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہود و نصارہ کی طرح، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، یعنی تم اگر مرو تو اس وقت اللہ کے آگے تسلیم ہونے چاہیے ہو تم، یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کسی بات کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت دیتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت میں در حقیقت اللہ رب العالمین مومنین سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور جب مرو تو مسلمان مرنا۔ تو امام نے فرمایا کہ اس آیت میں در حقیقت اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو دین تمہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو باتیں تم سے میرے رسول نے کہی ہیں، ان باتوں کو تسلیم کر کے مرو۔ یعنی جب تمہیں موت آ رہی ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے امیر المومنین کی ولایت کو لائے ہیں، اگر انہوں نے تم سے منوانا چاہے امیر المومنین کی ولایت اور ہم محمد و آل محمد کی ولایت، تو اس کو مان کر مرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم رسول اللہ کی کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو۔ یہاں پر امام نے فرمایا وضاحت دیتے ہوئے کہ ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے رسول نے لوگوں سے منوائی تو اللہ رب العالمین در حقیقت اس آیت میں اب مومنین کو خبردار کر رہا ہے کہ خبردار، جو ولایت میرے رسول نے منوائی ہے اس کو مانتے ہوئے دنیا سے جانا، اپنے وقت کے امام کی شناخت رکھتے ہوئے دنیا سے جانا، یعنی مجھ اللہ کے آگے تسلیم ہو کر مرنا، بغیر تسلیم ہوئے مت مرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ باتوں کا تو تم اقرار کرتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو۔ عزیزان محترم، یہ وضاحتیں بہت ساری قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو اقرار کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ اس کی بڑی بہترین مثال سورہ نساء آیت نمبر 81 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ،
واللہ یکتب ما یبیتون۔ اور یہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو یہ مشورے کرتے ہیں میں اللہ وہ لکھ لیتا ہوں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ظاہری طور پر ایمان لا چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی اطاعت و فرما برداری کا اقرار تو کرتے تھے، اپنی زبان سے تو کہتے تھے کہ آپ کی باتیں دل سے منظور ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے تھے تو رسول اللہ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو وہ مشورے کرتے تھے میں اللہ لکھ لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین در حقیقت جہاں یہود و نصارہ کے لیے یہ کہہ رہا ہے، وہاں مومنین کو، مسلمانوں کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ خیال رکھنا جب مرنا تمہیں موت آ رہی ہو تو مجھ اللہ کے آگے تسلیم ہو کر مرنا۔ اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ نساء آیت نمبر 81، کہ رسول اللہ کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے اپنے گھروں میں جا کر، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ کی نازل کردہ چیزوں پر انہیں کراہت ہوتی تھی۔ اور سورہ محمد میں اللہ رب العالمین اس بات کو واضح فرما رہا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے یہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے ان کو کراہت ہوتی ہے، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال کو حبط کر دیا ہے۔ اب کیونکہ اعمال تو مسلمان کے حبط ہو سکتے ہیں، کافر کے اعمال تو سب ہوتے ہی نہیں جو حبط ہو جائیں، تو یہاں پر بھی در حقیقت جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہے کہ تم ایسے مت ہو جاؤ کہ جو چیز میں نے نازل کی ہے تم اس سے ناخوش ہو، تمہیں اس سے کراہت ہو۔ کچھ ایسے تھے لوگ اس زمانے میں بھی جن کو اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے کراہت ہوتی تھی، جو کہ اللہ رب العالمین سورہ محمد میں واضح فرما رہا ہے۔ بلکہ اسی سورہ محمد میں آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اب یہ خطاب مومنین سے ہے، اللہ رب العالمین انہیں خبردار کر رہا ہے کہ اطاعت کرو میری، میرے رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ اعمال در حقیقت رسول اللہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی کچھ باتوں کو تو مانتے ہوں اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہوں۔ تو جہاں اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ 100% ایک مسلمان میرے رسول کی باتوں کو مانے، اگر وہ 1% بھی اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ بلکہ یہاں تک نہیں کہ وہ رسول اللہ کی بات کا انکار کرے، بلکہ اللہ رب العالمین، آپ جانتے ہیں یہ مشہور و معروف آیت ہے، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے مومنو جو ایمان لائے ہو، میرے رسول کے قدم سے آگے قدم مت بڑھاؤ اور مجھ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے رسول سے ایک قدم آگے بھی بڑھا دے۔ اور دوسری آیت میں یہاں تک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اہل ایمان اپنی آواز میرے رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ کوئی میرے رسول کی آواز سے بھی اونچی آواز کرے، اور میرے رسول جو فیصلہ دے دیں کوئی اس کے خلاف بات بھی کرے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی گمراہ کہتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ رب العالمین خبردار کر رہا ہے اور فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب میرا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے
تو وہ اپنا اختیار بھی اس میں سمجھے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ کے رسول کا فیصلہ در حقیقت اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ رب العالمین مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو منع کر رہا ہے کہ جو بھی میرا رسول فیصلہ دے دے، تم اب اپنا اختیار مت سمجھنا کہ تم بھی کوئی اپنی رائے دو گے، اب تم رسول اللہ کے آگے بولو گے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو فیصلہ رسول اللہ نے سنا دیا ہے اور تم اس میں کوئی اپنا اختیار سمجھتے ہو۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ عزیزان محترم، یہ میں در حقیقت آپ کو وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جنت کس کے لیے مخصوص ہے، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے آگے تسلیم ہیں جنت ان کے لیے مخصوص ہے، انہیں روز محشر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی رنج ہوگا۔ اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ کسے دے رہا ہے اور کس کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ تو وہ مومنین ہیں جو اللہ کے آگے تسلیم ہیں، اور اس کی وضاحت اللہ رب العالمین اپنے کلام سورہ نور آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں اور تاکہ اللہ اور ان کا رسول ان میں فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مومنوں کا حال یہ ہے کہ جو حقیقی مومن ہیں، جب بھی اللہ اور ان کا رسول انہیں اپنی طرف بلاتے ہیں تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں۔ جب بھی اللہ اور ان کا رسول ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، فوراً تسلیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے گروہ کے لیے کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جہاں اللہ رب العالمین یہود اور نصارہ کے دعوے کو رد کر رہا ہے کہ تم اپنے لیے یہ مت کہو کہ جنت ہمارے لیے ہے، ہم جنت میں داخل ہوں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، آج کے ہمارے بیان کی پہلی آیت کی طرف واپس لوٹ کر چلتے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ ہاں وہ شخص جو اللہ کے آگے تسلیم ہے، یعنی اللہ کے آگے تسلیم ہونا ہی سب کچھ ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ یعنی آپ اپنی گردن اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھکا دیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی بات، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو، آپ تسلیم ہو جائیں اور یہ کہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکوکار بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو۔ جہاں اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے آگے تسلیم ہو جاؤ، تو وہاں اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بھی ہوں، ہم صالحین بھی ہوں، ہم برائی نہ کرتے ہوں، ہم گناہ نہ کرتے ہوں، ہم برائیوں سے دور رہیں اور اپنے ذات کے اندر نیک ہوں، نیکی ہمارے ساتھ ہو، بھلائی کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اپنے مومن بھائی کی مدد کرنے کے لیے وہ نیکیاں جو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں ادا کرنے میں ہم سب سے آگے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا شخص جو تسلیم ہے اور جو نیک ہے تو اسے نہ ہی کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، ان کا اجر مجھ اللہ کے پاس ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ جس کا اجر اللہ کے پاس ہو تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اللہ سے بہتر کون اجر کو عطا کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آج کے درس کا خلاصہ کہ جو بھی یہ شخص چاہتا ہے کہ روز محشر اسے کسی بھی قسم کا خوف نہ ہو، وہ اللہ کے آگے تسلیم ہو، رسول اللہ کے آگے تسلیم ہو اور نیکی کو اپنے وجود کے اندر داخل کرے، تو اس کے لیے یہ تمام کے تمام مسائل حل ہیں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ بیان آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اپنی کومنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔